آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ بعض عناصر ملکی سلامتی کی در پہ ہیں۔ سوشل میڈیا پر ملکی اداروں کے خلاف مذموم مہم چلائی جاتی ہے۔ ملکی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی منظم طریقے سے اداروں کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ وزیر مملکت طلعت چودھری کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلائے جا رہے ہیں۔ وہ اکاؤنٹس دہشت گرد تنظیموں کے ٹرینڈز بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کالعدم ڈی ایل اے کے بھی ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی اظہار کی مادر پیدر آزادی نہیں۔ طلعت چودھری نے خبردار کیا کہ چند ٹکوں کے لیے ملک کے مخالف کام کرنے والے باز آ جائیں ورنہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ معیشت، سفارتکاری اور ملکی سلامتی کے خلاف ہوتا ہے۔ جیل میں بیٹھے ایک شخص کی آزادی کے لیے پی ٹی آئی کو ملک کا ڈیفالٹ ہونا قبول ہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بہادر افواج نے مارکہ حق میں دشمن کو عبرتناک شکست دی ہے۔ مارکہ حق میں فتح سے دنیا میں پاکستان کا قد کاٹ بڑھا۔ پی ٹی آئی اسی فاتح فوج کے خلاف بیانیہ چلا رہی ہے۔ بلال اظہر کیانی کا کہنا تھا کہ فیض حمید کیس کا فیصلہ فوج میں خود احتسابی کے مذموم نظام کا ثبوت ہے اور حکومتی کوششوں سے ملکی معیشت مستحکم ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ بنیادی شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کر دی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹ کی کمی کر دی۔ شرح سود 11% سے کم کر کے 10.5% کر دیا گیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی سربراہی میں مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سپٹمبر میں مہنگائی نمایاں اضافے سے 5.6 تک پہنچ گئی۔ حالیہ سیلاب کے ساتھ ہیں فصلوں کو نقصان پہنچنے کے باوجود معاشی سرگرمی میں تیزی آئی۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے قسط موصول ہونے کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر مزید بہتر ہو رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ترسیلات زر کی صورتحال اچھی اور ایکسچینج ریٹ میں بھی بہتری دیکھی جا رہی۔ سپٹمبر 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ سر پلس رہا۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں خفیہ اطلاعات پر کامیاب آپریشن۔ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا ایک بہادر جوان نائک یاسر خان مادر وطن پر قربان ہو گیا۔ مطابق 15 دسمبر 2025 کو دہشت گردوں کی موجودگی کے مصدقہ اطلاع پر سیکورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا۔ کارروائی کے دوران فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 7 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے دوران 34 سالہ نائک یاسر خان، جن کا تعلق ضلع مردان سے تھا، دشمن کا جوان مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے۔ شہید نے آخری دم تک فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ کارروائی کے بعد ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا، جو وہ علاقے میں سیکورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کے خلاف متعدد دہشت گرد سرگرمیوں میں استعمال کر چکے تھے۔ علاقے میں کسی بھی ممکنہ دہشت گرد کی موجودگی کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ قومی ایکشن پلان کے تحت وفاقی پیکس کمیٹی کی منظور شدہ حکمت عملی عزم استحکام کے تحت سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک سے غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اپنی کارروائیاں پوری قوت سے جاری رکھیں گے۔ قوم شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں ملکی سلامتی کی ضمانت ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری نے ڈگری تنازع کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ دوران سماعت جسٹس طارق محمود جہانگیری روسٹرم پر آ گئے اور کہا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں میری ڈگری اصلی ہے، مجھے آپ پر اعتماد نہیں۔ آپ نے مجھے عدالتی کام سے بھی روک دیا جو عدالتی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس طرح تو کسی چپڑاسی کو بھی کام سے نہیں روکا جاتا۔ جسٹس طارق جہانگیری کے ڈگری سے متعلق تنازع کے کیس کی سماعت چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ نے کی۔ جسٹس طارق جہانگیری نے عدالت کو بتایا کہ انہیں جمعرات کو نوٹس ملا ہے، نوٹس کے ساتھ پٹیشن کی کاپی تک نہیں ہے، 34 سال پرانا کیس ہے، مجھے پٹیشن کی کاپی ملنے کے لیے وقت دیں۔ جسٹس طارق جہانگیری نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کے بینچ میں بیٹھنے پر اعتراض اٹھا دیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بھی جج ہیں، میں بھی جج ہوں، میں نے آپ کے خلاف پٹیشن فائل کی۔ جسٹس طارق جہانگیری نے کہا یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، آپ اس کیس میں میرے خلاف نہیں بیٹھ سکتے۔ میرا یہ اعتراض ہے کہ آپ یہ کیس نہ سنیں۔ کو وارنٹ آف کی ریٹ کبھی بھی ڈویژن بینچ نہیں سنتا، سنگل بینچ سنتا ہے۔ آپ نے مجھے عدالتی کام سے بھی روک دیا جو عدالتی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس طرح تو کسی چپڑاسی کو بھی کام سے نہیں روکا جاتا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ انصاف
انصاف آپ کو ویسے ہی ملے گا جیسے کسی اور کو ملتا ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری کا کہنا تھا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلفاً کہتا ہوں میری ڈگری اصلی ہے۔ یونیورسٹی نے یہ نہیں کہا کہ ڈگری جعلی ہے اور انہوں نے ایشو نہیں کی تھی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے مکالمہ کرتے ہوئے جسٹس طارق جہانگیری کا کہنا تھا مجھے آپ کے بینچ پر اعتماد نہیں، اگر کیس سننا ہے تو کسی اور بینچ کو بھجوا دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار کو ریکارڈ سمیت طلب کرتے ہوئے جسٹس طارق جہانگیری کو پٹیشن اور تمام متعلقہ دستاویزات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی اور کیس کی سماعت جمعرات 18 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم نے دانش یونیورسٹی کی عمارت کو سادہ اور پروکار طرز پر تعمیر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دانش یونیورسٹی میں اعلیٰ معیار کی ریسرچ اور فیکلٹی کو تعینات کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت دانش یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کی کاوشیں علم کی روشنی پھیلانے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ دانش یونیورسٹی ٹیکنالوجی اور جدید علوم کے فروغ پر توجہ مرکوز کرے گی۔ دانش یونیورسٹی کی تعمیر کے حوالے سے اچھی شہرت اور متعلقہ تجربے رکھنے والے کانٹریکٹرز کو پری کوالیفائی کیا جائے۔ وزیر اعظم نے دانش یونیورسٹی میں داخلے کے حوالے سے ملک بھر کے دور دراز کے علاقوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کے لائق اور مستحق طلباء کو موقع دینے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب کابینہ کے فیصلوں کے حوالے سے خبر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ رواں سال 30 میں سے 9 پولیو کیسز سندھ میں رپورٹ ہوئے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے قوم کو متحد ہونا ہوگا۔ صرف پاکستان اور افغانستان میں پولیو کا مرض باقی ہے۔ پولیو کے خاتمے میں میڈیا انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ والدین بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلوائیں۔ 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف ہے۔ پولیو کا خاتمہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ رواں سال سندھ کے 6 اضلاع میں پولیو کیسز رپورٹ ہوئے۔ پولیو کے کیس کی نشاندہی اگست میں بدین میں ہوئی۔ فرنٹ لائن پولیو ورکرز قوم کے ہیرو ہیں۔ آبادی میں اضافہ بھی ایک چیلنج ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کراچی کے عوام کے لیے خوشخبری سنا دی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ڈبل ڈیکر بسیں کراچی پہنچ چکی ہیں، بہت جلد سڑکوں پر چلتی نظر آئیں گی۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ کراچی کے لیے منگوائی گئی جدید ڈبل ڈیکر بسیں بندرگاہ پر پہنچ چکی ہیں، جبکہ محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ کی جانب سے ان بسوں کو جلد از جلد آپریشنل بنانے کے تمام انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں۔ ڈبل ڈیکر بسوں کے آغاز سے کراچی کے شہریوں کو بہتر، آرام دہ اور محفوظ سفری سہولیات میسر آئیں گی اور شہر کی پبلک ٹرانسپورٹ نظام میں نمایاں بہتری آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو جدید سفری سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کراچی رہنے کی بدترین جگہ بن گئی ہے۔ 90% لوگ پانی خرید کر استعمال کرتے ہیں۔ ہماری لائنوں کا پانی ہمیں ہی فروخت کیا جا رہا ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پانی بیچنے والوں کا دھندا اربوں روپے کا ہے۔ ٹینکر کا پانی بیچنے والوں کے پیچھے بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ وہ وزارت کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو معاشی بحران سے IMF نہیں کراچی نکال سکتا ہے۔ کراچی دودھ دینے والی گائے ہے، اسے چارہ تو کھلاؤ۔ کراچی چلے گا تو ہی پاکستان ترقی کرے گا۔ DIG انویسٹیگیشن لاہور سید ذیشان رضا نے کہا ہے کہ گھریلو ناچاکے پر DSP عثمان حیدر نے فائرنگ کر کے بیوی اور بیٹی کو قتل کیا۔ ملزم نے قتل کے بعد بیوی کی لاش کالا شاہ کاکو کے قریب کھائی میں جبکہ بیٹی کی لاش کہنا کے علاقے میں گندے نالے میں پھینک دی۔ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ اغوا کا ڈرامہ خود DSP عثمان حیدر نے رچایا، وہی اس کیس کا مرکزی ملزم اور قاتل نکلا۔ DIG انویسٹیگیشن لاہور سید ذیشان رضا نے پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں میڈیا نمائندوں سے اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ایک تھانہ برکی میں درج مقدمہ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ DIG انویسٹیگیشن کے مطابق برکی کے علاقہ سے DSP عثمان حیدر کی اہلیہ سمیہ عثمان اور بیٹی خنسا عثمان کے اغوا کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ سید ذیشان رضا نے کہا کہ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ اغوا کا ڈرامہ کو DSP عثمان حیدر نے رچایا تھا اور وہی اس کیس کا مرکزی ملزم اور قاتل نکلا، جسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جہاں پر جو ہے شک کا اظہار کیا گیا، اس وقت کے مدعی جو کہ اب ہمارا ملزم ہے، ان تمام لوگوں کے ساتھ تفتیش کی گئی اور جب تفتیش کا رخ جو ہے وہ اس طرف تفتیشی ٹیم کو یہ باتیں پتہ چلیں کہ وہ اس کا ایک ایبیوسو ریلیشن شپ تھا اس کی وائف کے ساتھ اور وہ اکثر مارتا پیٹتا بھی تھا اور ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، تو پولیس نے پھر دوسرے اینگل پہ تفتیش شروع کی کہ کہیں یہ ملزم جو ہے خود مدعی بن کے اور یہ اپنے گناہ کو چھپا رہا ہے۔ DIG انویسٹیگیشن نے بتایا کہ ملزم اپنی سرکاری گاڑی پر بیوی اور بیٹی کے ساتھ نجی ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد واپس گھر جا رہا تھا کہ اس دوران گھریلو نچاکی کی بنا پر ملزم نے ایئرپورٹ کے قریب رنگ روڈ پر فائرنگ کر کے بیوی اور بیٹی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ملزم نے قتل کے بعد بیوی کی لاش کالا شاہ کاکو کے قریب کھائی میں جبکہ بیٹی کی لاش کانا کے علاقہ میں گندے نالے میں پھینک دی۔ ہمیں سسپیشن لگا عثمان کی موومنٹ میں
کہ وہ جو 25, 26, 27 جو 27 کو جب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چلی گئی ہیں کہیں گھر سے، اس سے 2-3 دن پہلے کا جو اس کا موومنٹ پیٹرن ہے وہ بڑا سسپیشس تھا. اس پہ ہم نے مزید کام کرنا شروع کیا اور ہمیں کئی جگہوں پر اس کا موبائل جو ہے وہ اب جو کوئے کی رات جو ایکچولی جس رات کو مرڈر ہوا ہے وہ 25 کی رات کو ہوا ہے، اس رات کو اس کا موبائل فون آف ہو جاتا ہے 4 سے 5 گھنٹے کے لیے. سید ذیشان رضا نے بتایا کہ جرم چھپانے کے لیے ملزم نے اپنی بیوی اور بیٹی کے اغوا کا جھوٹا مقدمہ تھانہ برکی میں درج کروایا. ملزم اور اس کی اہلیہ کے درمیان پلاٹ کے لین دین پر تنازع چل رہا تھا، جبکہ بیٹی اپنی ماں کا ساتھ دیتی تھی. پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ پیشہ ورانہ تفتیشی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے. سید ذیشان رضا نے کہا کہ ملزم اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے اور مضبوط چلان مرتب کر کے اسے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی، اور چاہے کسی بھی رینک کا پولیس افسر کسی بھی جرم میں ملوث ہو، زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائی ہوگی. کیمرہ مین ندیم کھوکر کے ساتھ سید عمران شمسی، نیوز 1 لاہور. کراچی لیاری جنرل اسپتال میں پاکستان کی پہلی ٹیلی کلینک روبوٹک سرجری کا آغاز کر دیا گیا. وزیر صحت سندھ عذرا فضل پچوہو کہتی ہیں کہ پاکستان میں گائنی کے شعبے میں پہلی بار نجی سیکٹر کے تعاون سے روبوٹک سرجری شروع کی گئی ہے. لیاری جنرل اسپتال میں پاکستان کی پہلی ٹیلی کلینک روبوٹک سرجری کا افتتاح. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر صحت عذرا افضل پیچو کا کہنا تھا کہ پاکستان میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی سرجری ہے جس میں روبوٹس کی مدد سے کویت اور پاکستان میں بیک وقت سرجری انجام دی گئی. یہ سرجری کم لاگت ہے. یہ اکوپمنٹ جو ہے روبوٹک سرجری کا کویت گورنمنٹ نے دیا ہے. ٹیلی سرجری کا جو شروعات ہوئی ہے جس میں کویت سے ڈاکٹرز جو ہیں ڈائریکشن دے رہے ہیں پاکستانی ڈاکٹرز کو روبوٹک سرجری میں اور ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ ان کی سپرویژن کر رہے ہیں کہ ان کی سپرویژن کے اندر یہ سرجری ہو. لیاری جنرل کالج کی سربراہ ڈاکٹر انجم رحمان نے بتایا کہ ایک دن میں 3 سرجریز کی جا رہی ہیں. ایک سرجری پر 40,000 روپے خرچ ہوتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں اس قسم کی سرجری مہنگی اور روبوٹ کا استعمال بھی نہیں ہوتا. اور سرجری کاسٹ اس کی 1.5 لاکھ ہے. ایون جو انسٹرومنٹ ہیں 1.5 لاکھ میں ہم 3 پیشنٹ بھی اس مشین سے آپریٹ کر سکتے ہیں. ہم ڈیلی 3 سے 4 سرجریز کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ آنکولوجی کا سینٹر ہے سب سے بڑا. یہاں پہ ڈیلی فیمیل کی گائنی کے 3-4 سرجری رپورٹ پہ ہو رہی ہیں پچھلے 1 منتھ سے زیادہ. یہ جو مشین ہے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ دوسری مشینیں جو عربیوں کی ہیں اس کے مقابلے میں یہ 50% ہے. ٹیلی کلینک سرجری کے موقع پر پیرا میڈیکل اسٹاف، ڈاکٹرز اور فارما سیکٹر کے نمائندوں نے شرکت کی.